میرے استاد گرامی پروفیسر اللہ صاحب، پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب، ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، صدر جلسہ، میرے اے ایم یو، جے این یو اور ڈی یو کے اساتذہ کرام، سامعین کرام، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اور ہندوستانی مسلمان طبقے میں مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کی خدمات۔ مقالہ طویل ہے لیکن حسب روایت اس نام میں ٹائم کی قلت ہوتی ہے، میں نے اس کو بخود ہی مختصر کر رکھا ہے۔ میں مختصر مقالہ پیش کروں گا۔ ہندوستانی مسلمان تعلیمی معیار کو بلند کرنے میں بہت سی ملی اور قومی تحریکوں نے حصہ لیا۔ انہی میں سے ایک تحریک آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بھی ہے۔ اس تحریک کا آغاز بھی سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو رغبت پیدا کرنا تھا۔ اس تحریک کا مقاصد مختلف جہات تھے۔ اس تحریک کے مقاصد کے حصول کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے، جیسے مسلمانوں میں اصلی تعلیم اور اعلیٰ لٹریچر کا ذوق پیدا کرنا، علوم قدیمہ کی تحقیق و اشاعت، معروف مسلم مصنفین کی سوانح خاکہ تیار کرنا، تاریخی موضوعات پر محاضرات پیش کرنا، سائنسی موضوعات پر خطابت و کتابت، مسلم کالجوں اور اسکولوں میں دینی تعلیم کی اصلاح و ترقی کا عمل وغیرہ۔ کہ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کا تعلیمی معیار بلند کرنا اور ان میں اصلی علوم کے لیے رغبت پیدا کرنا تھا۔ اس وقت کے ہمدردان ملت اور بھائی خان امت نے اس دعوت پر لبیک کہا اور دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی ممکن ہو سکا انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ اس تحریک سے علامہ شبلی نعمانی، بابا اردو مولوی عبدالحق، خواجہ غلام الثقلین، مولوی سید طفیل احمد، مولانا الطاف حسین حالی جیسی شخصیات وابستہ تھیں۔ نواب صدر جنگ مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کو اللہ تعالیٰ نے متنوع صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ جہاں ایک طرف فارسی، اردو زبان و ادب کے صاحب اسلوب ادیب تھے، ایک کہنہ مشق شاعر تھے، ایک ایسے انشا پرداز تھے جن کی تحریر تقریر و تصنع سے پاک تھیں۔ حلاوت و شیرینی ان کی تحریروں کی علامت تھی۔ ان کے رسائل اور مکتوبات انشاء بلیغ کا نمونہ تھے جس میں زندگی کی علامت پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے خطیب بھی تھے۔ انہیں خطابت دلوں کو متاثر کرتی تھی۔ فارسی زبان کے مطبوع شاعر تھے۔ اردو اور فارسی شاعری ادب کے بلند پایہ نافذ تھے۔ وسیع معلومات کے حامل مولد تھے۔ کثرت مطالعہ ان کی فطرت ثانیہ میں بن چکی تھی۔ ایک ماہر مصنف تھے۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ ان کی تحریروں کا اہل ذوق و شوق رغبت سے مطالعہ کرتے تھے۔ انہیں جمع کتب کا بھی بڑا شوق تھا۔ انہوں نے اپنا ایک ذاتی خانہ بنایا تھا جس میں تقریباً ہر موضوع سے متعلق کتابیں دستیاب تھیں۔ ان کے کتب خانہ میں مخطوطات کا بھی ایک متنوع ذخیرہ موجود تھا۔ جشنگان علم ان کے کتب خانہ سے اپنی علمی پیاس جاتے تھے۔ دوسری طرف وہ ملت اسلامیہ ہند کے ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے تھے۔ ان کے حالات کی گہرائی سے واقف رکھنے والے، ان کے مسائل گویا ان کے اپنی ذاتی مسائل سمجھتے تھے۔ ان کی تعلیمی اور فکری اصلاح کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تحریک رد العلماء سے بھی وابستہ رہے اور اس کے رکن اساسی بھی رہے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ سے بھی منسلک تھے۔ چنانچہ جب مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اغراض و مقاصد سے باخبر ہوئے تو اس کی دعوت پر لبیک کہا اور 1890 میں بھئی سے اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ آغاز میں اس کے لائیو ممبر ہوئے۔ 1917 میں
جوائنٹ سیکرٹری 1921 میں سیکرٹری مقرر ہوئے. اس کے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے خود پوری طرح وقف کر دیا. انہوں نے خود کو پوری طرح وقف کر دیا. اپنی آخری سانس تک مولانا نے اس تحریک کو چلایا. غیر منقسم ہندوستان کے کونے کونے میں اس کے جلسے کرائے، جس سے مسلمانوں میں تعلیم دلچسپی بڑھی. اس میں پیش رفت ہوئی. کانفرنس کی طرف سے اردو زبان میں بہت سی مفید کتابیں شائع کرائیں. مولانا ہی کی کوششوں سے کانفرنس کے مختلف شعبوں جیسے شعبہ تعلیم نسواں، شعبہ ابتدائی تعلیم، شعبہ اسلامی علوم، شعبہ تعلیم بالغان وغیرہ کا عمل میں آیا. اس کے تعاون کے لیے ملت کے متول حضرات حکومتی اداروں سے درخواست کی گئی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ کانفرنس نے مولانا کے ذریعے انتظام غیر معمولی ترقی حاصل کی. اس نے مسلمانوں میں عصری تعلیم کے اشاعت کے لیے بڑی خدمات انجام دی. اس کے تحت یونیورسٹی، کالج اور انجمنوں کا قیام عمل میں آیا. مسلمانوں کو تعلیمی اجازت لینے کے لیے ہفتہ وار کانفرنس گزٹ جاری کیا گیا، جس کی نگرانی خود مولانا شوانی کرتے تھے اور کبھی کبھار لکھتے بھی تھے. اس تعلیمی تحریک سے دور رفت نتائج حاصل ہوئے اور مسلمانوں میں تعلیم داری پیدا ہوئی. یہ میرے مقالے کا خلاصہ ہے، اور تفصیلی مقالہ جب چھپ جائے تو آپ لوگ ملاحظہ کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. اس اہم موضوع پر آپ کا یہ واقعی تبصرہ اور التزام وقت دونوں ہی لائق تحسین ہیں.